بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے۔ وہ عیاش آدمی ہے، کنواریوں کو اغوا کرتا ہے، تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے، لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے، گنہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا۔ مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا۔ پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا، یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لڑکیوں کے آنسو نکل آئے۔ صحرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا، میری بچی آئی یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے میں رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہیں سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹھریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بادشاہوں کی لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے ثواب کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔
انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دو میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں، ہم تینوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل عام تمام گناہ بخشوا دیتا ہے، اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے، میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بھی بو نہیں آئی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، میگنانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں، لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسے خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے، موبی نے کہا۔ میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر بحث اور تکرار کے بعد میگنانا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چغے اوڑھ لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا، وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی، دوسرا آدمی جو ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چوغا ڈال دیا اور اس کے سر پر 2 پٹے کی طرح چادر اوڑھا دی۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے صلیبیوں کے پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر صلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کے دھندلکے میں صلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، روکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنانا ماریوس کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔